بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی عز وجل انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم او قلوبکم واعمالکم او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ بزرگوں اور دوستو، جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ انسان کو اپنے دل کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ جتنا وہ اپنی دنیا کو، اپنے جسم کو بنانے کی، آراستہ کرنے کی فکر کرتا ہے، اس سے زیادہ اپنے دل کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور دل کا بنانا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو احکام اللہ جل شانہ نے ہمارے باطن کے ساتھ وابستہ کیے ہیں، جن کا حکم ہمارے باطن کو دیا ہے، جن کو ہم اخلاق فاضلہ بھی کہتے ہیں، ان سے اپنے دل کو آراستہ کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں، ان سے اپنے دلوں کو پاک کرنا۔ جو دل اخلاق فاضلہ سے آراستہ ہو اور اخلاق رذیلہ سے پاک ہو، وہ بنا ہوا دل ہے۔ ان اخلاق فاضلہ میں سے ایک بہت بڑا خلق، ایک بہت بڑی صفت جس کے ساتھ انسان کا دل وابستہ ہے، وہ ہے اخلاص۔ اور اسی اخلاص کا اپوزٹ اخلاق رذیلہ، جس سے اللہ نے سخت منع کیا ہے، وہ ہے ریا، ہے دکھلاوا۔ اب اخلاص ایک ایسی چیز ہے، اور یہ سارے اخلاق فاضلہ، اخلاق رذیلہ جو دکھائی نہیں دیتے۔ انسان عمامہ پہنے، انسان شرعی لباس لگائے، انسان کی داڑھی ہے، ٹخنوں سے اوپر پاجامہ ہے، یہ ساری چیزیں باہر سے ہی ظاہر ہوتی ہیں، پتہ چلتی ہیں، لیکن اخلاق فاضلہ، اخلاق حمیدہ جو ہیں، وہ باہر سے دکھائی نہیں دیتے۔ اور ایسے ہی اللہ حفاظت کرے، اخلاق رذیلہ جو ہیں، بری خصلتیں جو ہیں، جن کو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں روحانی کینسر، یہ جو ہیں یہ باہر سے دکھائی نہیں دیتے، پتہ بھی نہیں۔ دو آدمی ہیں، اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں ایک ہی صف میں، ایک کا دل اخلاص سے آراستہ ہے
اور دوسرے کا دل ریا کے کینسر سے ملوث ہے، تو بظاہر دونوں میں ہمیں فرق محسوس نہیں ہوگا، ہمیں دونوں ایک جیسے لگیں گے۔ اس نے بھی نماز پڑھی، اس نے بھی نماز پڑھی، ہو سکتا ہے ہاتھ میں ہاتھ دے کر دونوں باہر اکٹھے نکلیں، لیکن اس کی نماز ہی نماز ہے اللہ کی نظروں میں، اور اس کی نماز نہیں۔ تو اسی لیے بندے کو فکر مند ہونا چاہیے کہ میرے دل میں یہ صفتیں ہیں کہ نہیں ہیں، اخلاق فاضلہ ہیں کہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کا وہ قصد اور ارادہ کرتا ہے۔ پھر اس حدیث پاک میں سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال فرمائی، ایک شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرے، اپنے جگہ کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا جائے، کس لیے؟ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی اپنے دین کے لیے، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی لکھی جائے گی، مانی جائے گی۔ اور ایک شخص کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، کسی عورت کو پیغام دینے کے لیے نکلے اور دوسری جگہ جائے، تو اس کے لیے وہی لکھا جائے گا۔ اور ایک شخص تجارت کے لیے نکلے ایک شہر سے دوسرے شہر، تو اس کے لیے وہی لکھا جائے گا۔ 3 شخص ہیں، تینوں نے دارالامان کو کنٹیکٹ کیا کہ ہمیں عمرہ کرنے جانا ہے۔ ایک شخص کی نیت ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کی نیت ہے ہو سکتا ہے عرب میں میرا کچھ کام بن جائے، اور ایک شخص کی نیت ہے میں وہاں سے کھجور وغیرہ دیکھوں گا کیا ملتے ہیں، تو ان کا نفع کتنا کیا ہے، پھر یہاں بیچوں گا۔ تینوں ایک ہی فلائٹ میں گئے، ایک ہی فلائٹ میں اترے، اکٹھے ہوٹل میں رہے، اکٹھے طواف کیا اور اکٹھے واپس آئے۔ تو ایک کا عمرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ایک کا عمرہ اسی تجارت کے لیے، اور ایک کا عمرہ اسی رشتے کے لیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قصد تمہارے دل میں ہوگا وہی ملے گا۔ تو آدمی سوچے کہ میرے دل میں یہ اخلاص کی صفت ہے کہ نہیں ہے۔ جو صفت میرے عمل کو عمل بناتی ہے، میری بندگی کو بندگی بناتی ہے، وہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر یہ صفت نہیں ہے، اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے، انسان بہت کچھ کرتا ہے لیکن اس کرنے کا کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 شخصوں کا فیصلہ ہوگا، کچھ حدیث کو جاننے والے جو محققین ہیں انہوں نے اس کی تشریح کی ہے، یہ 3 شخص ہوں گے۔ کچھ نے کہا 3 شخص نہیں، 3 طبقے کے لوگ ہوں گے۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ نے جسم دیا، توانائی دی، اور اس نے اپنا جسم اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جہاد کیا، خوب لڑا، اور اسی میں اپنی جان دے دی۔ دیکھو، جان اسی میں دے دی۔ سب سے بڑا انسان کے پاس کیا سرمایہ ہے اس دنیا میں؟ جان اسی میں دے دی۔ دوسرا شخص وہ جس کو اللہ نے اپنے دین کا علم دیا، اس نے دین کا علم سیکھا، پڑھا، اور پوری عمر اسی میں خرچ کی۔ اور تیسرا شخص وہ جس کو اللہ نے مال دیا، خوب مال دیا، اس نے کوئی خیر کا راستہ نہیں چھوڑا جس میں یہ مال خرچ نہیں کیا۔ اب ان کو اللہ جل شانہ بلائیں گے۔ پہلے شخص کو کہا جائے گا کہ ہم نے آپ کو یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، عافیت دی، جسم دیا، کھانا پینا دیا، ان کے بدلے کیا کارگزاری، کیا کام کر کے آئے؟ تو وہ کہے گا بار الہ میں نے آپ کی راہ میں قتال کیا، لڑتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان بھی اسی میں دے دی۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے
چونکہ اللہ تعالیٰ شان ہمارے ظاہر اور باطن کو یکساں دیکھتے ہیں، اندر باہر پورا یکساں. تو اللہ تعالیٰ شان فرمائیں گے نہیں، تم نے یہ اس لیے کیا، جان بھی دے دی اس شخص نے، کہ لوگ کہیں گے دیکھو کتنا بہادر ہے. اور وہ تو کہا جا چکا، جو تمہاری غرض و غایت تھی اس کام کرنے کی وہ حاصل ہو گئی. لوگوں نے کہا اے فلان کوتا بہادر ہو. اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. اب اتنا نہیں کہ خالی کچھ نہیں، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. یہ کون تھا؟ مجاہد، جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی. اس کے بعد دین کو جاننے والے کو بلایا جائے گا، اس پر اللہ تعالیٰ شانو اپنی نعمتوں کا اظہار کریں گے. تو کیا کر کے آئے؟ ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا دنیا میں؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے آپ کے دین کو سیکھا، پھر دین کو سکھایا اور پوری عمر اسی میں لگا دی. تو اللہ تعالیٰ شانو ہمارے ظاہر اور باطن کو یکساں دیکھنے والے کہیں گے اس لیے نہیں کیا، اس لیے کیا کہ لوگ کہیں گے کتنا بڑا قاری ہے، کتنا بڑا عالم ہے. اور وہ دنیا میں کہا جا چکا، جو تمہارا مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ. پھر تیسرے شخص کو بلائیں گے، اللہ جل شانو فرمائیں گے میں نے تمہیں مال دیا، عافیت دی، آسائش دی، کیا کر کے آئے دنیا میں اس کے بدلے؟ کہے گا یا اللہ کوئی خیر کا کام میں نے نہیں چھوڑا جس میں میں نے آپ کا مال خرچ نہیں دیا ہوا، مال خرچ نہیں کیا. مدارس تھے، مکاتب تھے، بیوائیں تھی، یتیم تھے، جو خیر کا رستہ وہاں میں خرچ کرتا رہا. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے نہیں، اس لیے کیا لوگ کہیں دیکھو کتنا بہت بڑا سخی ہے. وہ کہا جا چکا، اب اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر لے جاؤ. تو بہت بڑے اعمال، جن سے بڑا عمل شاید دین میں کوئی ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ایک بعض احادیث پاک میں، جو اعمال کی چوٹی ہے وہ جہاد ہے. اور ایسے ہی دین کو جاننے والا عالم دین، جو دین کو جانتا ہو سمجھتا ہو، اس میں اور عام آدمی میں جو دین کو نہیں، یہی فرق ہے جو مجھ میں اور تم میں ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا. اور مال کو خرچ کرنے والا اللہ کو پسند ہے. تو لیکن دل میں وہ ایک چھوٹی سی کسر تھی، دل کو اس اخلاص کی صفت سے خوبصورت نہیں بنا، مزین نہیں کیا تھا، آرستہ نہیں کیا تھا. دل میں ریا تھی، اور اتنے بہت بڑے اعمال سارے کے سارے ضائع ہی نہیں بلکہ اس کے لیے خسارہ اور ہمیشہ کی ناکامی کا سبب بن گئے. اتنی اہم اور اتنی باریک کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے میری بات کرنے میں اس وقت اخلاص ہے کہ نہیں؟ کسی کو پتا نہیں. آپ کے سننے میں بیٹھنے میں اخلاص ہے کہ نہیں؟ کسی کو پتا نہیں. اتنی باریک صفت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، صحابہ تذکرہ کر رہے تھے دجال کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے وہاں سے، تو کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا حضرت ہم ایسے دجال. بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جس کے بارے میں دجال سے زیادہ ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں. تو صحابہ نے عرض کیا ضرور، ارشاد فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شرک خفی ہے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہوا؟ کہا ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے، پھر اپنی نماز کو لمبی کرتا ہے اور اپنی نماز کو بڑی آرستہ کرتا ہے، اطمینان سے رکوع، اطمینان سے، کیونکہ دیکھنے والے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان کو میری نماز اچھی لگے. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں دجال سے زیادہ تمہارے لیے اس بارے میں، اس معاملے میں زیادہ ڈر رہا. تو صفت اتنی باریک، اتنی ہلکی کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اطمینان سے، یہ کس لیے پڑھ رہا ہے. یہ دجال سے زیادہ خطرناک فتنے میں مبتلا ہے کہ اس پر اس وقت اللہ راضی ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب صحیفے لائے جائیں گے، نام اعمال، اور وہ بند ہوں گے، مہر شدہ ہوں گے، اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے. صحیفہ لایا جائے گا، اللہ
جل شانو فرشتوں سے فرمائیں گے قبول کر لو. صحیفہ لایا جائے گا, اللہ جل شانو فرمائیں گے اس صحیفے کو پھینک دو, قبول کر لو, پھینک دو, قبول کر لو, پھینک دو. صحیفہ کس نے لکھا ہے؟ وہ صحیفہ لکھا کس نے؟ فرشتوں نے لکھا نا. تو وہ فرشتے عرض کریں گے اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, آپ کی ذات کی قسم اس صحیفے میں ہم نے خیر کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا. یعنی یہ جو صحیفہ ہم نے لکھا اس میں خیر ہی خیر ہے. ہمیں تو اس میں نمازیں دکھائی دی, تلاوت دکھائی دی, روزہ دکھائی دیا, دعائیں دکھائی دی, صدقہ و خیرات, یعنی خیر اور بلائی کے سوا ہمیں اس میں. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے واقعی اس میں, لیکن یہ میرے لیے نہیں کیا گیا. آج میں وہی عمل قبول کروں گا جو میرے لیے کیا گیا. اللہ کے لیے کیا ہوا عمل چھوٹا سے چھوٹا ہو وہ اللہ کو بہت پسند ہے, اور اللہ کے لیے اگر عمل نہیں کیا ہو, دکھلاوے کے لیے کیا ہو, وہ عمل پہاڑ کے برابر ہو, اللہ جل شانہ کی نظروں میں اس عمل کی کوئی وقت نہیں, کوئی قدر نہیں. اسی لیے جب کل ترازو میں اعمال کو تولا جائے گا, اخلاص والا دیا ہوا 1 روپیہ بغیر اخلاص دیے ہوئے 1 کروڑ سے باری ہو جائے گا. اخلاص سے بڑا 1 سجدہ بغیر اخلاص کے ہزاروں سجدوں سے وزنی ہو جائے گا. بلکہ کوئی عمل ایسا جو بظاہر ٹھیک بھی نہیں لگ رہا, بظاہر شریعت کے خلاف تو نہیں ہے, بظاہر ٹھیک بھی نہیں لگ رہا, لیکن اخلاص سے کیا ہوگا تو اللہ کو وہ پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی قوموں میں ایک شخص تھا, وہ رات کو نکلا صدقہ کرنے کے لیے, خفیہ صدقہ کرنے کے لیے دیا. صبح چرچا ہوا کہ چور کو کسی نے صدقہ کر دیا. کوئی شخص بیچارہ اخلاص سے نکلا, لیکن جس کو پیسے دیے وہ چور تھا. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ دن بھر ڈراتا ہے یار پوچھتے گئے ضائع. تو اس نے کہا یا اللہ اس چور کو دینے میں بھی, صدقہ دینے میں بھی آپ کا شکر ہے, میرا پیسہ اس لائق بھی نہیں تھا کہ اس کو دیا جاتا. اب یہ نہیں کہا کہ ہو گئی بلا کام ہو گیا اب جو ہو, دوسرے دن پھر سے نکلا, صدقہ کیا. صبح شہرت ہوئی, بدکار عورت کو کسی نے صدقہ دیا, تو اس نے پھر اللہ کی تعریف بیان کی کہ یا اللہ یہ تو اس لائق بھی نہیں تھا لیکن آپ نے یہ صدقہ کروا دیا, اس میں بھی آپ کا شکر ہے. تیسرے دن پھر سے نکلا, پھر پتا چلا کسی مالدار کو صدقہ دیا ہے کسی نے. تو پھر اللہ تعالی شانو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے چور کو اس لیے صدقہ کروایا گیا کہ اس چور کو غیرت آئے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ شانو جب دینا چاہتے ہیں تو مجھے غلط کام بھی نہیں کرنا پڑے گا. اور بدکار عورت کو اس لیے صدقہ کیا وہ بھی اس سے توبہ ہو کرے اور سوچے اللہ رزق دینے والے ہیں, وہ مجھے اس کام کے بغیر. اور مالدار کو یہ احساس ہو دیکھو لوگ کتنا چھپ کر صدقہ کرتے ہیں, اور اس کے تینوں صدقے قبول ہیں. تینوں قبول کیوں ہیں؟ لیکن جو صدقے کا مصرف تھا جہاں خرچ کا وہ صحیح نہیں تھا, بدکار کو دے دیا, مالدار کو دے دیا, چور کو دے دیا, لیکن دل میں نیت کیا تھی؟ صحیح, اللہ کو راضی کرنے کی. تو اس کے تینوں صدقے قبول. اور اس کے برعکس دل میں کوئی اور مقصد ہو تو وہ صحیفے کے صحیفے بلا کھولے, مہر شدہ صحیفے. حدیث میں یہی الفاظ ہے کہ مہر شدہ صحیفوں کو اللہ تعالیٰ شان و فرشتوں کو فرمائیں گے پھینک دو ان صحیفوں کو, کیونکہ یہ میرے لیے نہیں کیے گئے. تو بزرگوں اور دوستوں اس سے پتا چلتا ہے یہ چھوٹی سی صفت جو بظاہر ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتی, جو پتا بھی نہیں چلتی, جس کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ جل شانہ کو. اسی لیے کسی کے اخلاص کے متعلق کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یہ اس کے عمل میں اخلاص ہے کہ نہیں ہے یہ کون جانتے ہیں؟ اللہ جل شانہ. اور ایک روحانی مرض اور روحانی کینسر جس کو ریا کہتے ہیں,
اتنا باریک کہ ایک حدیث پاک میں آیا جو چونٹیاں چلتی ہیں ان سے جو آواز نکلتی ہے اس سے بھی باریک. لیکن اللہ کو اتنا ناپسند کہ عمل پہاڑ کے ہیں، ان کا روئی کے برابر بھی وزن. تو کتنا ضروری ہے اس سے اپنے دل کو آراستہ کرنا. اس کے بغیر عمل کی کوئی قدر ہی نہیں، عمل کا کوئی ویلیو ہی نہیں. کتنے حسرت کی بات ہے دوستوں ساتھیوں کہ انسان اعمال کے انبار لے جائے، لیکن وہاں جب ترازو میں ڈال دیے جائیں گے وہ عمل، ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، ان کا وزن ہی نہیں نکلا ہوگا. جیسے ایک انسان نقلی روپیوں کا ایک توڑا لے کر جا رہا ہے، اس کو پتا ہے بیچارے کو کہ میرے پاس بہت سرمایہ ہے. اب گیا بازار میں تو بازار میں پہلے مہنگی چیز خریدی، اس نے کہا بھائی یہ کیا دے رہے ہو، یہ تو کاغذ ہیں، ان کا کوئی ویلیو نہیں ہے. پھر بیچارہ معمولی سے معمولی ایک سبزی یا ایک گاجر خریدنے جا رہا ہے، وہ گاجر بھی اس کو اس روپے کے بورے کے بدلے نہیں ملی. تو ایسے ہی اعمال ہیں لیکن اللہ کی رضا کے خاطر نہیں ہے، اخلاص ان میں نہیں ہے، ریا سے وہ ملوث اور ریا سے وہ گندے ہو گئے ہیں. تو ان عمل کو جب اللہ کے دربار میں پیش کریں گے ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو کتنا ضروری ہے ہم میں اخلاص. اللہ کو پسند ہے بندہ میرے لیے عمل کرتا ہے چاہے چھوٹا عمل ہو. اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شانو سب سے زیادہ غیرت مند ہے. اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ بندہ عمل تو میرے نام کا کرے لیکن غرض کسی دوسرے کی ہو، سجدہ تو میرے سامنے کرے لیکن متاثر کسی دوسرے کو کرنا، قرآن تو میرا پڑھے میرے سامنے پڑھے لیکن اپنی آواز سے دوسرے کو متاثر کرنا چاہ رہا. یہ اللہ کو گوارا نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں. بات تو میرے دین کی کرے لیکن مرضی اور کسی دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، یہ اللہ کو پسند نہیں. اسی لیے ہمارے اکابرین اسلاف اخلاص اور ریا کے بارے میں اتنے محتاط ہوتے تھے. بزرگوں کے متعلق حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ان پر گریہ طاری ہوتا تھا اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو اگر اپنی بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے ہوتے تھے نا تو دوسری کروٹ سو جاتے تھے اور اسی طرف آنسو گرتے تھے. اس کروٹ بھی نہیں روتے تھے جس کروٹ ان کی بیوی سوئی ہوئی ہوتی تھی ان کے ساتھ. اتنا اعمال میں اخفا کر کیوں؟ وہ ڈرتے تھے پتہ نہیں ہمارے اعمال میں اس کی وجہ سے کچھ ملاوٹ تو پیدا نہیں ہو جائے گی. اسی لیے ہم سب اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. ہمارے اعمال کس کے لیے ہیں؟ اس میں کس کی رضا مقصود ہے؟ تو یہ سوچیں جب تک عمل میں اخلاص نہیں ہے یہ پاس ہی نہیں ہو سکتا. اور اگر عمل میں اخلاص ہے 1 روپیہ دے دو گے انشاءاللہ وہ بہت وزنی بنے گا. حدیث پاک میں آتا ہے بندہ اخلاص سے کوئی عمل کرتا ہے، ایک کھجور دیتا ہے، چھوٹا عمل کرتا ہے، اللہ جل شانو اس عمل کی پرورش فرماتے ہیں. بڑھتے 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 وہ احد پہاڑ کے برابر وزنی ہو جاتا ہے. کون سا عمل؟ اخلاص سے کیا ہوا عمل. اور جیسا میں نے کہا ریا سے کیا ہوا عمل چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت بلکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. تو اسی لیے بزرگوں اور دوستوں اس صفت کو حاصل کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی ہے. اس کے بغیر چارہ کار نہیں، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں. کبھی کہتے ہیں کچھ لوگ یہ درویشی، تصوف، سلوک، یہ کیا ہے، یہ نکالا ہے نے بعد کے لوگوں نے. ارے اخلاص ایسے ہی نہیں حاصل ہوتا جو اتنا باریک ہو، جو ریا اتنی خطرناک ہو کہ اللہ کے نبی صحابہ جن کے دل سب سے زیادہ مصفہ اور مزکا تھے کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے، ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ڈرتے تھے کہ میں تمہارے متعلق، اپنی امت کے متعلق شرک خفی سے ڈرتا ہوں کہ وہ اس فتنے میں مبتلا نہ. تو ہم جیسوں کی حیثیت کیا ہے؟ تو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، سوچنا. آدمی دکھلاوے کے لیے عمل کرتا کیوں ہے؟ کوئی اس کی تعریف کرے تو آدمی سوچے بھائی اس کی تعریف سے ہوگا کیا. مثال کے طور پہ کوئی مجھے بہت بڑا فلاسفر کہے، میں اس سے تھوڑی بن جاؤں گا.
کوئی کسی کو بہت متقی پرہیزگار، اس سے تھوڑی جنت میں چلا جائے گا. سوچیں اگر میں کسی کو متاثر کرنے کی، اس سے میرے دین اور دنیا کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ نہ تو دنیا میں ہی کوئی اعزاز مل رہا ہے اس وجہ سے، اور آخرت میں بھی نہیں. تو کاہے کو میں یہ عمل ضائع کروں اس کے لیے؟ اگر میں کسی کو متاثر کرنے کے لیے، کسی کو دکھلانے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہوں، اس سے کیا فائدہ ہوگا میرا؟ اور دوسرا، جو اعمال فرائض واجبات نہیں ہیں، ان اعمال میں جتنا اکفا کر سکے کرنے کی کوشش کرے. دیکھو عمل میں اکفا کرنا سیدھے ہی اخلاص کی علامت ہے نا. ایک انسان عمل ایسی جگہ کر رہا ہے جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ عمل کس لیے وہاں پہ کر رہا ہے؟ اللہ ہی کے لیے، ہے نا. اسی لیے بزرگوں نے جو اعمال میں، نفل اعمالوں میں جو اعمال فرائض واجبات ہوں ان میں اخفا کی اسی لیے تلقین کی ہے کہ آدمی جب تنہائی میں عمل کرے گا تو عمل اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے، در و دیوار کو دکھانے کے لیے وہ ریا تو نہیں نہ کر رہا، یہ تو اللہ ہی کے لیے کر رہا. تو جن اعمال میں اکفا کر سکے، اسی لیے حدیث پاک میں بار بار بہت ساری احادیث آپ نے بھی سنی ہوگی، صدقہ ایسے کرے یا کل قیامت کے دن عرش کا سایہ ایسے لوگوں کو نصیب ہوگا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کریں گے اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوگی. تو جن اعمال میں اکفا کر سکتا ہے اکفا کرے. اس سے دو فائدے ہوں گے. دیکھو جو بھی اخلاق حمیدہ ہے نا، ان میں اللہ نے ایک خصوصیت رکھی ہے. دنیا میں جو ہماری کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، جتنا ہم استعمال کرتے ہیں اتنی وہ رفتہ رفتہ کمزور ہو جاتی ہیں، ہے نا. لیکن اخلاق حمیدہ میں اللہ نے ایک قوت رکھی ہے، جتنا آپ ان کو استعمال کرو گے نا اتنا ان میں اور قوت آتی ہے. جتنا آپ شکر کرو گے اتنا اور آپ میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. جتنا آپ صبر کرو گے اور اللہ آپ کے صبر میں ترقی دیں گے. ایسے ہی اخلاص، جتنا آپ عمل کو اخلاص سے کرنے کی کوشش کرو گے اتنا اخلاص میں ترقی ہوگی. اب جب آپ اعمال خفیہ کر رہے ہیں، کسی سے نظریں بچا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے وہ اعمال جو آپ باقیوں کے سامنے کرو گے اس میں بھی اس اخلاص کا اثر پڑے گا. اور ایسے ہی ہر عمل سے پہلے سوچے میں عمل کس لیے کر رہا ہوں. دیکھو ہم تراویح کے لیے اٹھتے ہیں. ایک بار ایک بزرگ نے مجھے نصیحت کی، الحمدللہ اس سے مجھے بہت فائدہ آیا. وہ آپ نماز کے لیے اٹھتے ہو تراویح کے لیے، ایک تو ہوا اٹھ گئے، پتھس بریک مکلے ہو جاؤ کھڑا، جیسے ہی سب چلو بھائی ہو گئی چائے تو آدمی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. تو ایک ہوا اس وقت جب یہ اٹھ رہا ہے اس وقت سوچے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں کہ اللہ کے سچے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہوا اللہ کے لیے اور ثواب کی امید سے، اس کے پچھلے گناہ کچھ نہیں پڑھنا ہے زبان سے، بس کھڑے ہوتے ہوئے میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں اللہ کے لیے اور ثواب کی امید سے. تو کتنا نفع ہوگا اس کو. تو ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو تازہ کرے، سوچے میں عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ اس سے اخلاص کی صفت پیدا ہوگی. ہوئی دوسری بات. تیسرا علاج، جو اہل اخلاص ہیں جن کو اللہ نے اخلاص کی دولت سے نوازا ہے، ان کے واقعات پڑھے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار جامع مسجد میں واعظ کہا اور بڑا زبردست واعظ ہوا. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے. تو لوگ اش اش کر رہے ہیں، کچھ رو رہے ہیں، کچھ دعائیں مانگ رہے ہیں. آواز ختم ہوا، حضرت نکلے. اب جب حضرت نیچے آ رہے تھے تو ایک شخص دوڑا دوڑا آیا. تو یہ حضرت کو جانتا نہیں تھا. کہا مولوی اسماعیل کا واعظ ختم ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہاں واعظ ختم ہو گیا. ہے میں بہت دور سے آیا تھا واعظ سننے کے لیے. تو انہوں نے کہا میں نے سنا ہے، میں سناتا ہوں، بیٹھ جاؤ. اور حضرت نے وہی واعظ 1-2 گھنٹے کا جامع مسجد کی سیڑھی پہ اس کو سنا دیا، ایک شخص کو. یہ کیا ہے؟ وہ واعظ کہنا لاکھوں کے مجمع میں، اور یہ بھی اسی کے لیے تھا. اپنے پھر شاگردوں کو کہا، انہوں نے کہا حضرت آپ کا وقت قیمتی ہے، دوسری جگہ مجلس کرتے، وہاں لوگوں کو فیض پہنچتا. بہت سارے لوگ کہا وہ جو میں نے کہا وہ بھی اسی کے لیے کہا، اور یہ جو میں نے کہا یہ بھی اسی کے لیے کہا.
تو ایسے اہل اخلاص لوگوں کے واقعات پڑھے، پھر آدمی کو شرم محسوس ہوتی ہے، اور انسان کے دل میں وہ ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، کاش میرے اعمال بھی ایسے بن جائیں۔ اور چوتھا علاج اس کا یہ، بہت ساری کتابیں ہیں، حضرت سے یا کسی معتبر عالم سے پوچھ کر اہل اخلاص کے واقعات جس میں ہوں ان کو پڑھے آدمی، اس سے انشاءاللہ نفع ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بھی ایک صحبت ہے، جب اہل اللہ کی صحبت کسی وجہ سے میسر نہ ہو تو اہل اللہ کے واقعات، اللہ کے پیاروں کے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے واقعات پڑھے، اس سے بھی ایک قسم کی صحبت کا نفع ہوتا ہے۔ اور چوتھا اور جو سب سے اہم ہے کہ یہ چیز ایسی ہے جو عموماً کتابوں سے، وعظوں سے پیدا نہیں ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، اور وہ جو مشہور شاعر ہے، بزرگوں کی نظر سے، وہ ہر وقت نہیں وہ معاملہ ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگوں کی نظر سے ہو گیا، اس کا مطلب تھوڑی ہر ایک نظر سے ہی ہو جائے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نا، اس کے لیے محنت کرنی۔ اللہ نے دو ضابطے فرمائے، ایک ہے جذب، ایک ہے سلوک۔ ایک کو اللہ خود ہی اپنی اور کھینچتے ہیں، وہ تھوڑی کسی کی طاقت ہے وہ سوچے کہ مجھے کھینچ لیجئے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور ایک ہے سلوک، سلوک یعنی کوشش کرنا، مجاہدہ کرنا، چلنا۔ ہاں اللہ کا وعدہ ہے پھر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو جد و جہد کریں گے ضرور بے ضرور ہم ان کو صحیح راستہ دکھائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ہر وقت بزرگوں کی نظر سے ہی یہ پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، رگڑے کھانے پڑتے ہیں، ایسے ہی اخلاص پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی کہے گا حضرت متراتز نظر میں گچھے اخلاص پیدا نہیں، تو اس کے لیے محنت کرنی ہے، بزرگوں کی صحبت اٹھانی ہے، ان کی ڈانٹ ڈپٹ بھی سننی ہے، اس کو برداشت بھی کرنا ہے، اس سے نفع ہوگا انشاءاللہ۔ پھر جہاں اپنے اعمال میں دیکھو، کبھی ہوتا ہے اخلاص بصورت ریا، آدمی مخلص ہوتا ہے لیکن اس کو کیا لگتا ہے اس میں ریا ہے، اب وہ پریشان ہے، تسب کرا تلاوت کرا میں ریا گژھان۔ یہ اصل میں دیکھو، یہ چیز یاد رکھو، جب آپ کو عمل میں ریا کا ڈر تنگ کرے، اس عمل میں اخلاص ہے، یہ ضابطہ حضرت نے فرمایا۔ مثال کے طور پہ آپ نے عمل کیا، تلاوت کی، تو آپ پریشان، پتہ نہیں اس عمل میں ریا تو نہیں ہو گیا، دکھلاوا تو نہیں ہو گیا، میں نے نماز پڑھی، لمبی نماز، میں نے کہیں اس کو دکھانے کے لیے تو نہیں پڑھی۔ تو یہ فکر مندی جو ہے نا، یہ خود اخلاص کی علامت ہے، کیونکہ اگر ریا ہوتا تب کائے کی فکر مندی، تب تو وہ کر ہی اسی لیے رہا ہے، وہ کیوں پریشان ہو جائے گا۔ تو یہ شیطان چونکہ اس کو تنگ کرنا چاہتا ہے، جانتا ہے یہ مخلص ہے، اب اس کو تنگ کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں شائبہ ڈالتا ہے، چکورت نہیں آتمنز اس نے اخلاص کی، تاکہ آگے چل کر یہ اس عمل کو ہی چھوڑ دے کہ مجھے اخلاص۔ اب اگر آپ فکر مند ہو گئے اپنے عمل کے بعد اس میں اخلاص ہے کہ نہیں ہے، تو یہ اخلاص کی علامت ہے۔ جب ریا ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں، دیکھو اخلاص جو ہے اللہ نے ہمیں اس کا حکم اسی لیے کیا ہے کیونکہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ریا کوئی گوند نہیں ہے کہ چپکتی رہے، جب تک آدمی ریا کا قصد نہیں کرے تب تک ریا نہیں ہوتی۔ ایک ہوا پھر خطرات کا آنا، وہ تو غیر اختیاری چیز ہے، آدمی نے کہیں اچھی تلاوت کی، اب دل میں خطرہ گزرا، میں نے کہیں لوگوں کے لیے تو نہیں کی، یہ خطرات اللہ نے ان کو معاف کیا ہے اس امت سے۔ تو بزرگوں کے پاس جانا، وہاں ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، ان سے اپنے احوال کو بیان کرنا، یہ میں اسی پہ کہہ رہا تھا، بزرگوں کی نظر سے پیدا تو کہیں کہیں ہوتا ہے، اکثر بزرگوں کی صحبت سے پیدا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اہل اخلاص جو ہیں ان کے پاس جائے، ان کے پاس بیٹھے، ان کی باتیں سنے، ان سے اپنے احوال بیان کرے، حضرت مجھے یہاں پہ اخلاص کا شیبہ، وہی میں نے کہا نا، کبھی آدمی کسی بات کے متعلق فکر مند ہوتا ہے، اس میں ریا ہے لیکن وہ پورا اخلاص ہوتا ہے، اور کہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو لگتا ہے اخلاص ہے لیکن اس میں ریا ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اہل اخلاص کے پاس جائے گا جو اخلاص سے آرستہ ہے، جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوگی نا، آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ آپ کس کے پاس جاؤ گے؟ ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس، کارڈیالوجسٹ کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے،
اس کو پتا ہے کون دھڑکن بیماری کی علامت ہے، کون دھڑکن صحت کی علامت ہے، اور کون دھڑکن عام حالت ہے، نہ بیماری ہے نہ صحت ہے، ایسے ہی کبھی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جب اہل اخلاص کے پاس آپ جائیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، وہ کہیں گے کس عمل میں اخلاص ہے، کس عمل میں اخلاص نہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ان سارے ایسے ہی بہت ساری، اگر اللہ نے کبھی توفیق دی، آگے بھی ہو جائے گی بات کبھی کبھی، ایسے ہی ان تمام صفات حمیدہ کو ایکوائر کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ سمجھنا ہے یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شان اپنے فضل و کرم سے اپنے مخلص بندوں کے طفیل ہم سب کو اخلاص کی صفت سے آراستہ کرے۔ اللہ تعالیٰ شان ہمیں ریا سے، دکھلاوے سے، شہرت کی محبت سے یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ شان ہمیں تمام اخلاق حمیدہ سے آراستہ فرمائے۔ ہمارے زنگ آلودہ دلوں کو، ہمارے گناہوں سے آلودہ دلوں کو اللہ تعالیٰ شان اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے پہلے پاک فرمائے، پھر ان کو اخلاق حمیدہ سے مزین فرمائے، تمام اخلاق رذیلہ سے ہمیں پاک و صاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شان ہماری نمازوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہمارے روزوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شان ہماری تلاوت میں، ہمارے قرآن کے سننے سنانے میں، ہر عمل میں اخلاص پیدا فرمائے، ہر عمل میں اللہ ہی کی رضا ہو، ہر عمل میں اسی کی خوشنودی ہو، وہی مطلوب و مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ شانو ایسا کر دے۔ اللہ تعالیٰ شانو ہمارے دلوں سے ریا کے مرض کو، ریا کے زہر کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شانو ہمارے دلوں سے جاہ کی محبت کو دور فرمائے، شہرت کی محبت کو دور فرمائے، خود پسندی اور عجب کو دور فرمائے، کبر اور بڑائی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شانو ہمیں ایسا بنائے جیسا وہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانو ہمیں ایسا بنائے جیسا وہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم کمزور و ضعیف ہیں، ہم اپنا تزکیہ نہیں کر سکتے، ہم اپنی پاکی نہیں کر سکتے۔ وہی پاک ہو سکتا ہے جس کو آپ پاک کرنا چاہے، وہی پاک ہو سکتا ہے جس کو آپ پاک کرنا چاہے، اسی کا تزکیہ ہو سکتا ہے جس کا تزکیہ آپ کرنا چاہے۔ اے مربی حقیقی، اے مربی حقیقی، اے مربی حقیقی، ہمارا تزکیہ فرمائیے، ہمارا تزکیہ فرمائیے، عافیت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمارا تزکیہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم آپ کے کمزور ضعیف بندے، آسائش پسند بندے، آرام پسند بندے، ہمیں بڑے بڑے مجاہدات کی تحمل نہیں، ہمیں بڑے بڑے مجاہدات کی سکت نہیں، ہمیں راتوں کو جاگنے کی سکت نہیں، کم کھانے کی، کم بولنے کی، کم میل جول ہم سے نہیں ہو پاتی۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، آپ بہت سارے بندوں کو خود ہی اپنی اور کھینچ لیتے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ان کے لیے آپ اپنا رستہ خود ہی آسان کر دیتے ہیں۔ مولا کریم آپ سے درخواست ہے، ہم بے طلب بندوں کو، ہم بے طلب بندوں کو، ہم بے طلب بندوں کو خود ہی اپنی اور کھینچ لیجئے، خود ہی اپنی اور کھینچ لیجئے، خود ہی اپنی اور کھینچ لیجئے۔ آپ کو اپنے جود و سخا کا واسطہ، آپ کو اپنی عنایت و احسان کا واسطہ، آپ کو اپنی ربوبیت کا واسطہ، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ ہی کے ہیں، آپ کو اس نسبت کا واسطہ۔ یا اللہ، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اس دل کو جو ہم نے مختلف چیزوں سے آلودہ کیا ہوا ہے، مختلف خواہشات سے، مختلف جذبات سے، مختلف تمناؤں سے اس دل کو بھر دیا ہے، یا اللہ ان تمام تمناؤں، ان تمام خواہشوں کو دور کر کے اپنی طلب، اپنی محبت، اپنی معرفت ڈال دیجئے، اپنی طلب، اپنی محبت، اپنی معرفت ڈال دیجئے۔ مولا کریم آپ کے بندے یا اللہ طلب سے دین کی بات سنتے ہیں۔ مولا کریم ہدایت آپ کے دست قدرت میں ہے، آپ کسی الفاظ کے محتاج نہیں، کسی واعظ و نصیحت کے محتاج نہیں، جب چاہے جس کا چاہے دل پلٹ سکتے ہیں۔ لوگوں کے قلوب آپ کے دست قدرت میں ہے، لوگوں کے قلوب آپ کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ اے مقلب القلوب، اے مصرف القلوب،
اے مصرف القلوب ہمارے دلوں کو بھی یا اللہ اپنی اور پلٹ دیجئے، دین کی اور پلٹ دیجئے، اعمال صالح کی اور پلٹ دیجئے یا اللہ، ایسے اعمال عطا کیجئے یا اللہ جن کا باطن بھی ان کے ظاہر کے ساتھ آراستہ ہو یا اللہ، ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنائیے، ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنائیے، ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنائیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کل قیامت کے دن یا اللہ جب دلوں کا اثر چہروں پر ظاہر ہوگا، جب دلوں کا اثر چہروں پر ظاہر ہوگا، کچھ لوگوں کو آپ روشن چہرے والا بنائیں گے، کچھ لوگوں کو آپ روشن چہرے والا بنائیں گے یا اللہ آپ کو اپنے جود و سخا کا واسطہ، آپ کو اپنے لطف و احسان کا واسطہ، آپ کی شان کریمی کا واسطہ، آپ کی شان کریمی کا واسطہ یا اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائیے گا، ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائیے گا۔ آپ کی پناہ ایسے لوگوں میں اٹھنے میں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے میں جن کے چہرے سیاہ ہو یا اللہ، گرد آلود ہو یا اللہ، آپ کی پناہ، آپ کی پناہ، آپ کی پناہ ہم سے نہیں ہو سکتا، آپ سے ہو سکتا ہے، ہمارے کرنے سے نہیں ہو سکتا، آپ کے چاہنے سے ہو سکتا ہے، بس آپ کو چاہنا ہے، بس آپ کو چاہنا ہے اور آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ایسا کیوں چاہا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، بس چاہ لیجئے ایسا، بس چاہ، اے کن فیکن کے مالک بس چاہ لیجئے ایسا، تیری ایک نظر کی بات ہے یا اللہ، آپ کی ایک نظر رحمت، آپ کی ایک نظر کرم یا اللہ پوری کائنات اور جو کچھ زمین و آسمان ہے اس کے لیے کافی ہے، چچائے کی یہ مختصر سا مجمع یا اللہ اپنی نظر کرم فرمائیے، اپنی نظر کرم فرمائیے یا اللہ، ہم بے طلب ہیں، ہمیں دین کی طلب نہیں، ہمیں اپنی اصلاح کی طلب نہیں، ہمیں درستگی کی طلب نہیں، آپ ہی طلب دے دیجئے، آپ ہی طلب دے دیجئے، آپ کے جاننے والوں نے کہا ہے یہ طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، اے اللہ ہمیں طلب بھی نہیں، ہمیں طلب بھی نہیں، ہم بے طلب ہیں، ہمیں طلب بھی نہیں، آپ ہی طلب دے دیجئے، آپ ہی طلب دے دیجئے، آپ ہی طلب دے دیجئے، اور جو کچھ آپ ہم سے کرواتے ہیں یہ آپ کا کرم ہے یا اللہ، جو کچھ ہم سے بن پاتا ہے یہ آپ ہی کا کرم ہے، آپ ہی کا کرم ہے، لیکن یا اللہ ہم سے وہی ظاہر ہوتا ہے جیسے ہم ہیں ناقص یا اللہ، ناقص سراپا نقص ہم سے ایسے ہی ناقص اعمال ظاہر ہوتے ہیں، جب ٹوٹی ہی ٹیڑھی ہو اس میں پانی بھی ویسا ہی نکلتا ہے، جب ٹوٹی ہی زنگ آلودہ ہو اس میں صاف و شفاف پانی بھی زنگ آلودہ نکلتا ہے، ہمارے وجود ہی ٹیڑھے ہیں یا اللہ، گناہوں سے ہو گئے ہیں یا اللہ آپ درست کر دیجئے، آپ درست کر دیجئے، آپ درست کر دیجئے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہدایت سے نوازیے، ہمارے گھر والوں کو ہدایت سے نوازیے یا اللہ ان 10 دنوں یہاں بیٹھنا ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، ہمارے گھر والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے یا اللہ اپنے دین کی فکر کرنے کی توفیق دے دیجئے، اس کے لیے ہمیں بھی استعمال کر لیجئے، ہم نے عرض کیا ہم بے طلب ہیں، ہم سے کچھ ہمیں طلب بھی نہیں دین کی خدمت کرنے کی، ہم اتنے گئے گزرے ہیں، ہمیں طلب بھی نہیں دین کی خدمت کرنے کی، لیکن آپ کام لینا چاہیں یا اللہ تو آپ ایسی طلب بھی ڈالتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب جب مسجد نبی روزہ اقدس پہ گئے تو بس وہاں کے آنے کے بعد ان کے دل میں بے چینی پیدا ہو گئی، امت کی بے قراری پیدا ہو گئی، یا اللہ آپ بھی ہمارے دلوں میں دین کی فکر ڈال دیجئے، دین کی فکر ڈال دیجئے، دین کی خدمت کا جذبہ ڈال دیجئے، ہم بے طلبوں میں بھی ڈال دیجئے
بے طلبوں میں بھی ڈال دیجئے یا اللہ، پھر ایسی صلاحیتیں عطا کیجئے، ایسی قوتیں عطا کیجئے، ایسی توانائی عطا کیجئے۔ مولا کریم جو مانگا قبول کر لیجئے یا اللہ، آپ سے درخواست ہے، ہم بے ادب بندے ہیں، ہمیں آپ کے دربار کا کوئی شعور نہیں، آپ کی ذات بڑا الورا بہت اونچی، وہم و گمان سے باہر، اور ہم گندے عاجز گناہگار زگالودہ دل والے بندے، ہمیں آپ کی کیا پہچان، ہمیں آپ کی عظمت کا کیا پتا، ہمیں تو آپ کے سامنے دعا بھی کرنی نہیں آتی، لیکن ہم سمجھتے ہیں جیسا وہ بچہ روتا ہے اس کو بولنا نہیں آتا، ماں کو مجھے دودھ چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، وہ بس روتا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، اس کے الفاظ اس کی ترجمانی نہیں کر پاتے، اور ہو سکتا ہے وہ ماں کو تنگ بھی کرتا ہے، لیکن ماں کی شفقت جانتی ہے یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، وہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے۔ ہمیں بھی آپ کی دربار کا کوئی ادب نہیں، ہم سے بھی بے ادبیاں بار بار ہوتی ہیں، مانگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، یا اللہ ان کو معاف کر دیجئے، جو مانگا عطا کیجئے، جو ہمارے لیے خیر ہے، خوبی ہے، بلائی ہے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، وہ بھی عطا کیجئے۔ ہر وہ خیر، خوبی، بلائی جس کی درخواست حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا کرتے تھے، ہمیں، ہمارے گھر والوں، پوری امت کو عطا کیجئے، اور ان تمام شرور و فتن سے جن سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہا کرتے تھے، ہمیں، ہمارے گھر والوں، پوری امت کو پناہ نصیب کیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔